امام زمانہ کی خدمت اقدس میں ان کے جد اعلیٰ کی یوم تاج پوشی کی مبارکباد پیش کریں۔ حضرات، ہم اپنے تمام جشنوں کی طرح آج کے اس مبارک جشن کا آغاز بھی حدیث قصہ سے کرتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب اعجاز فضل بخش صاحب سے کہ تشریف لائیں اور حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں۔ جناب اعجاز صاحب، اللہم صلی علی محمد محمد۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أخته من ضعف. فقال يا فاطمة أتيني بالكساء اليمني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليمني فغطيته به وصرف أنظر عليه وإذا وجهه يتلالى كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن وقد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله، تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوض قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وقع تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فدنا حسين نائب الكساء وقال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا من اختار الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا الشافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال إن ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ووسي خليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي نحو تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. وقال عليك السلام يا بنتي وبنتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء
أخذ به رسول الله فتره في الكساء وعمي بيد اليمن إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لما هم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويعزني ما يزرهم أنا أحد لمن أحرمهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وهي سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا رب من تحت الكساء. وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وقال وبنوها. وقال جبرائيل يا رب أتذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. وقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الله علي الله علي الله علي الله ويعطيك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل مع طاقة الكساء فقال لأمين الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل بيته وطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من فضل عند الله. فقال النبي الذي بعثني بالحق النبي واستفاني برسالته نجي ومن ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميعا من شيعتنا ومحبينا إلى ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم ملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي الله فزنا وفاضوا شيطنا ورب الكعبة. وقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق النبي واستفاني بالرسالة النبي وما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم وإلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا تعليل الحاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي عزهم والله فزنا وسعدنا وقد ذلك شيعتنا وأصحاب سعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. تلاوت کر رہے تھے جناب اعجاز صاحب، بہت شکریہ، بہت اچھی تلاوت فرمائی. اور اس سے پہلے کہ میں مقاصد کا آغاز کروں، حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر اس سینٹر کے بانی میر محمد علی نقوی اور اہلیہ اور اس جشن کے بانی اور ہمارے اور اپنے تمام مرحومین کو روح کے ساتھ فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قاصدی کا اعلان آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائیں اور قصیدہ خوانی کا آغاز کریں. قاسم علی. اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم. آپ سب کو عید غدیر مبارک ہو. بابا سے بلندتر صلوات. غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے. غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے. منافقوں کو جلانا بہت ضروری ہے. غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے. سبھی ہے کام ضروری رسول کے لیکن سبھی ہے کام ضروری رسول کے لیکن علی کو مولا بنانا بہت ضروری ہے. علی کو مولا بنانا بہت ضروری ہے. بتا کہ جاؤ علی کیا ہے اپنے بچوں کو. بتا کہ جاؤ علی کیا ہے اپنے بچوں کو. دیا دیے سے جلانا بہت ضروری ہے. دیا دیے سے جلانا بہت ضروری ہے. زبان میسا میں تمہار دار پر بولی. زبان میسا میں تمہار دار پر بولی. یہاں پہ نعرہ لگانا بہت ضروری غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے. رسول رخ کے بتاتے تھے در پہ زہرا کے. رسول رخ کے بتاتے تھے در پہ زہرا کے. یہاں پہ سر کو جھکانا بہت ضروری ہے. یہاں پہ سر کو جھکانا بہت ضروری ہے. کہا صحابہ نے مرحب ہماری بس میں نہیں. کہا صحابہ نے مرحب ہماری بس میں نہیں. بس آپ علی کو بلانا بہت ضروری ہے. بس آپ علی بلانا بہت ضروری ہے. کہا یہ بنت اسد نے میں فخر مریم ہوں. کہا یہ بنت اسد نے میں فخر مریم ہوں. علی کا کعبہ میں آنا بہت ضروری ہے. علی کا کعبہ میں
آنا بہت ضروری ہے، غدیر کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے، منافقوں کو جلانا بہت ضروری ہے۔ صلوات اور چار مصرے عرض ہیں کہ کیوں یہ چھائی ہوئی خاموشی ہے، دوستوں وقت گرم جوشی ہے، میں تو جاتا ہوں سوئے بزم غدیر، میرے مولا کی تاج پوشی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا متقی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ متقی صاحب، اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے یہاں ناظرین ان کا کلام دیکھتی ہے میرے مولا کی نظر دور تلک، بلکہ بہت دور تلک، دیکھتی ہے میرے مولا کی نظر دور تلک، بلکہ بہت دور تلک، بچ نہیں سکتا کوئی بانی شر دور تلک، بلکہ بہت دور تلک، دیکھتی ہے میرے مولا کی نظر دور تلک، بلکہ بہت دور تلک، کون مومن کہاں منکر ہے اسے سب ہے خبر، سات نسلوں پہ نظر رکھتی ہے تیرے حیدر، سات نسلوں پہ نظر رکھتی ہے تیرے حیدر، کاٹ دیتی ہے منافق کا جگر دور تلک، بلکہ بہت دور تلک، دیکھتی ہے میرے مولا کی نظر دور تلک، بلکہ بہت دور تلک، دیکھتی ہے میرے مولا کی نظر دور تلک، بلکہ بہت دور تلک، اتنی رفتار سے اتنی رفتار سے موصوب عہد سے بھاگے، مصطفیٰ بھاگنے والے کو بلاتے ہی رہے، مصطفیٰ بھاگنے والے کو بلاتے ہی رہے، شیخ صاحب نہ کہیں آئے نظر دور تلک، بلکہ بہت دور تلک، دیکھتی ہے میرے مولا کی نظر دور تلک، بلکہ بہت دور تلک، جنگ میں ناد علی جنگ میں ناد علی کیوں نہ پیمبر پڑھتے، جنگ میں ناد علی کیوں نہ پیمبر پڑھتے، گر بلاتے نہ علی کو تو نبی کیا کرتے، گر بلاتے نہ
نبی تو علی کو کیا کرتے 30 دن تک نہ ملا 30 دن تک نہ ملا کوئی بھی نر دور تلک بلکہ بہت دور تلک دیکھتی ہے میرے مولا کی نظر جنگ میں ناد علی جنگ میں ناد علی کیوں نہ پیغمبر پڑھتے گر بلاتے علی کو تو نبی کیا کرتے گر بلاتے نا نبی کو تو علی کیا کرتے 30 دن تک نہ ملا کوئی بھی نر دور تلک بلکہ بہت دور تلک دیکھتی ہے میرے مولا کی نظر دور تلک لشکر شام سے لشکر شام سے ہر جانب شبیر چلا لشکر شام سے ہر جانب شبیر چلا عشق شبیر ملا حق کو پہچان گیا عشق شبیر ملا حق کو پہچان گیا اس کو جنت میں نظر آتے تھے گھر دور تلک بلکہ بہت دور تلک دیکھتی ہے میرے مولا کی نظر دور تلک بلکہ بہت دور تلک جو ہے اولاد امیہ کے نمک خاروں کی جو ہے اولاد امیہ کے نمک خاروں کی آ نہیں سکتے کبھی صف میں عزاداروں کی آ نہیں سکتے کبھی صف میں عزاداروں کی کیونکہ جاتا ہے نوالے کا سر دور تلک بلکہ بہت دور تلک دیکھتی ہے میرے مولا کی نظر دور تلک بلکہ بہت دور تلک مرحبا اس کو ملا نوحہ گری میں ایسا مرحبا اس کو ملا نوحہ گری میں ایسا کوئی ریحان سی خوشبو بھی نہیں پا سکتا کوئی ریحان سی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ڈھونڈنے جائے اگر اہل ہنر دور تلک بلکہ بہت دور تلک تھام لے پرچم عباس ابھی سے آ جا حشر میں اس کے سوا ہوگا نہ کوئی سایہ حشر میں اس کے سوا ہوگا نہ کوئی سایہ کوئی محشر میں نہیں ہوگا شجر دور تلک بلکہ بہت دور تلک بہت اچھی آواز بہت اچھا کلام یہ تھے جناب ملتقی صاحب بہت اچھا کلام کہا بہت اچھی آواز میں بہت اچھا طریقہ ماشاء اللہ جزاک اللہ اور بہت بھاگنے والوں کا تذکرہ اور سب
دو مصرے جناب مرحوم شاعر رضا سرسوی کے عرض ہے کہ حج کر کے بھی علی کی محبت سے دور ہے، حج کر کے بھی علی کی محبت سے دور ہے، بھیا برا نہ مان یہ ماں کا قصور ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا جناب اسماعیل صاحب سے تشریف لائیں اور قصیدے سے نوازیں ہیں جناب اسماعیل صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو عید غدیر بہت بہت مبارک۔ جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی، جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی، جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی، کیسے میں اس کو مانوں مسلمان یا علی، کیسے میں اس کو مانوں مسلمان یا علی۔ ارے وہ جو ہوا تھا برسر میدان یا علی، وہ جو ہوا تھا برسر میدان یا علی، یا علی، بہروں نے بھی سنا تھا وہ اعلان یا علی، بہروں نے بھی سنا تھا وہ اعلان یا علی۔ اٹھا یہ کہہ کے لاشائے سلمان یا علی، اٹھا یہ کہہ کے لاشائے سلمان یا علی، اور نکلے گی کیسے ایسے میری جان یا علی، نکلے گی کیسے ایسے میری جان یا علی، جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی۔ اور اللہ سر پہ راز رکھے ان کو تابان، اللہ سر پہ تاج رکھے ان کو تابان، ہم آج جن کے گھر پہ مہمان یا علی، ہم آج جن کے گھر پہ مہمان یا علی۔ آگے سنیے، کیا مس ہوئی ہے آپ کی نالین تخت سے، کیا مس ہوئی ہے آپ کی نالین تخت سے، پرواز کر رہا ہے پرواز کر رہا ہے سلیمان یا علی، پرواز کر رہا ہے آج بھی سلیمان یا علی۔ سبحان اللہ۔ جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی، اور میدان سے بھاگ جانے کا جن کا پلان ہے، پلان ہوگا چلی، میدان سے بھاگ جانے کا جن کا پلان ہے، کمبر نے ان سے لے لیا پلان یا علی، کمبر نے ان سے لے لیا پلان یا علی۔ سلمان بولے ممبر، سلمان بولے ممبر پالان دیکھ کر، سلمان بولے ممبر پالان دیکھ کر، ایسے کہا تھا تخت سلیمان یا علی، ایسے کہا تھے تخت سلیمان یا علی۔ کوثر کی آیتیں تیری زوجہ کی رخصتی، کوثر کی آیتیں تیری زوجہ کی رخصتی،
صحرا ہے تیرا سورہ رحمان یا علی، صحرا ہے تیری سورہ رحمان یا علی، اور خنجر اٹھائے ہاتھ میں قاتل ہے بدحواس، خنجر اٹھائے ہاتھ میں قاتل ہے بدحواس، میں سم نہیں ذرا بھی پریشان یا علی، میں سم نہیں ذرا بھی پریشان یا علی۔ لیکن کچھ لوگ پریشان ہیں، خون کا پہر ہو یا کہ عاشور کا پہر، خون کا پہر ہو یا کہ عاشور کا پہر، جلتے ہیں دوپہر سے مسلمان یا علی، یا جلتے ہیں دوپہر سے مسلمان یا علی، جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی، اللہ سر پہ راز رکھے ان کو تاباد، ہم آج جن کے گھر پہ ہیں مہمان یا علی، صلوات اسماعیل حسن صاحب ماشاءاللہ بہت خوب۔ اور ابھی دوپہر کا ذکر آیا ہے تو نایاب لوری نے دو شعر کہے ہیں کہ کوئی دل ہنستا ملا اور کوئی دل روتا ملا، فکر من کن تو مولا کا اثر دوہرا ملا، اور ایک پہر میدان خون کی ایک پہر عاشور کا، دو پہر کی دھوپ میں انسان کو سایہ ملا، دو پہر کی دھوپ میں انسان کو سایہ ملا۔ اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا جناب گوہر صاحب سے تشریف لائیں اور قصیدے سے نوازیں۔ گوہر من کن تو کہہ رہے تھے پیغمبر غدیر میں، من کن تو کہہ رہے تھے پیغمبر غدیر میں، ہر لمحہ تھا صدی کے برابر غدیر میں، ہر لمحہ تھا صدی کے برابر غدیر میں، من کن تو کہہ رہے تھے پیغمبر غدیر میں، ہر لمحہ تھا صدی کے برابر غدیر میں، کیسی عجب تھی منبر پالان کی کشش، کیسی عجب تھی منبر پالان کی کشش، عالم تمام آ گئے کھچ کر زمین پر، عالم تمام آ گئے کھچ کر زمین پر، ہر لمحہ تھا صدی کے برابر غدیر میں، اور دستے رسول پاک میں قرآن کی طرح، دستے رسول پاک میں قرآن کی طرح، سرور مباہلے میں تھے حیدر غدیر میں، سرور مباہلے میں تھے حیدر غدیر میں، ہر لمحہ تھا صدی کے برابر غدیر میں۔ یہ سزا ہے جو خدا نے معطا کی طرف سے ہے۔
کرنا ہے بو تراب کے منکر کو سنگسار، کرنا ہے بو تراب کے منکر کو سنگسار، یہ کہہ کے اترا عرش، یہ کہہ کے اترا عرش سے کنکر غدیر میں، یہ کہہ کے اترا عرش سے کنکر غدیر میں، ہر لمحہ تھا صدی کے برابر غدیر میں، واللہ کیا گرمی اعلان مصطفیٰ، واللہ کیا گرمی اعلان مصطفیٰ، اہل ہوس تو آ گئے چکر غدیر میں، اہل ہوس کو آ گئے چکر غدیر میں، ہر لمحہ تھا صدی کے برابر غدیر میں، کہ سورج کے ساتھ چاند نکلتا نہیں مگر، سورج کے ساتھ چاند نکلتا نہیں مگر، دیکھا یہ معجزہ سر منبر غدیر میں، دیکھا یہ معجزہ سر منبر غدیر میں، ہر لمحہ تھا صدی کے برابر غدیر میں، بہرول گر سکھا دے تکلم ہنر مجھے، بہلول گر سکھا دے تکلم ہنر مجھے، جا کر بناؤں ایک ابھی گھر غدیر میں، جا کر بناؤں ایک ابھی گھر غدیر میں، ہر لمحہ تھا صدی کے برابر غدیر میں، من کن تو کہہ رہے تھے پیغمبر غدیر میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسے جناب گوہر رضی صاحب، اور اس سے پہلے میں دوسرے مدح خان کو سے درخواست کروں چند مصرعیں کہ اللہ ولی رسول ولی اور علی ولی، اللہ ولی رسول ولی اور علی ولی، پورا ہمارا ہو گیا کلمہ غدیر میں، اور کفر و نفاق و شرک تینوں، کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں، اور اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں، نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں۔ اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا اپنی بزم کے ایک بہت پرانے ممبر عباس علی صاحب سے تشریف لائیں اور قصیدہ سے نوازیں۔ عباس علی صاحب بہت دور سے تشریف آئے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ حاضرین آپ سب کو جشن غدیر قوم اور جشن مبارک ہو۔ چار مصروں سے ابتدا کرتے ہیں کہ بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، ایسے ہی کیا تھا نا، بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں کو پھر بھی دکھائی دیا نہ غدیر۔ اندھوں پہ زور دیجیے گا، مزہ اسی کا ہے۔ بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں کو پھر بھی دکھائی دیا نہ غدیر میں، صدیوں کا فاصلہ ہے میرے ان کے درمیان، صدیوں کا فاصلہ ہے میرے ان کے درمیان، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں تھا غدیر۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، پر اس کے لیے شرط ہے حیدر پہ ہوئی ماں، پر اس کے لیے شرط ہے حیدر پہ ہوئی ماں، حیدر کے سوا کون ہے اس بات کا مصداق،
گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. نیزے پہ ہے مشغول تلاوت میں جمع سر، نیزے پہ ہے مشغول تلاوت میں جمع سر، خالی نظر آتا ہے حقیقت میں. کلام کی خدمت ہے، انداز ذرا جدا گانا ہے جو ذکر آل ہونا ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ ذکر آل ہونا ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ ذکر آل ہونا ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ خدا کا وعدہ ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ خدا کا وعدہ ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ الحمدللہ یہ سارے مومن بیٹھے ہیں. یہ آپ نہیں ہے، یہ بزم سے باہر والے آپ ہیں. شعر میں راز ہو کہ بعد مرسل اعظم بس علی ہی مولا ہیں، بس علی ہی مولا ہیں. بعد مرسل اعظم بس علی ہی مولا ہیں، بس علی ہی مولا ہیں، بس علی ہی مولا ہیں. بعد مرسل اعظم بس علی ہی مولا ہیں. فیصلہ خدا کا ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ فیصلہ خدا کا ہے. فیصلہ خدا کا ہے. ہم کو ذکر خیبر سے روکنے جو آئے ہیں، ہم کو ذکر خیبر سے، ہم کو ذکر خیبر سے روکنے جو آئے ہیں. آپ کا پتہ کیا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کا پتہ کیا ہے؟ ان کے نام خود مرسل لکھ گئے ہیں کاغذ پر، لکھ گئے ہیں کاغذ پر. ان کے نام خود مرسل لکھ گئے ہیں کاغذ پر. باغ سیدہ کا ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ باغ سیدہ کا ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ شعر کے میں علی کے دشمن پر لعنتیں جو کرتا ہوں، میں علی کے دشمن پر لعنتیں جو کرتا ہوں، لعنتیں جو کرتا ہوں. میں علی کے دشمن پر لعنتیں جو کرتا ہوں. یہ میرا وظیفہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ میرا وظیفہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ اور مشکلوں سے بچتے ہیں ہم علی علی کہہ کر، ہم علی علی کہہ کر مشکلوں سے بچتے ہیں ہم علی علی کہہ کر. یہ نبی کا نعرہ ہے، آپ کون نبی کا نعرہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟
ہم اگر کریں ماتم یا لگائیں زنجیریں یا لگائیں زنجیریں ہم اگر کریں ماتم یا لگائیں زنجیریں خون یہ ہمارا آپ کون ہوتے ہیں خون یہ ہمارا ہے ہم اگر کریں ماتم یا لگائیں زنجیر ہم اگر کریں ماتم یا لگائیں زنجیریں خون یہ ہمارا ہے آپ کون ہوتے ہیں خون یہ ہمارا ہے شعر ملاحظہ ہوں آپ کو تو مرسل نے بزم سے نکالا ہے بزم سے نکالا ہے آپ کو تو مرسل نے بزم سے نکالا ہے آپ میں رہا کیا ہے آپ کون ہوتے ہیں آپ میں رہا کیا ہے آپ کون ہوتے ہیں میں دعائیں کرتا ہوں واسطے سے ہے در کے واسطے سے ہے در کے میں دعائیں کرتا ہوں واسطے سے ہے در کے یہ میرا وسیلہ ہے آپ کون ہوتے ہیں یہ میرا وسیلہ ہے میں دعائیں کرتا ہوں واسطے سے ہے در کے میں دعائیں کرتا ہوں واسطے سے ہے در کے یہ میرا وسیلہ ہے آپ کون ہوتے ہیں یہ میرا وسیلہ ہے آپ کون ہوتے ہیں آگے شعر کے مصطفیٰ نبی اللہ مرتضیٰ ولی اللہ مصطفیٰ نبی اللہ مرتضیٰ ولی اللہ مصطفیٰ نبی اللہ مرتضیٰ ولی اللہ ولی اللہ ولی اللہ مصطفیٰ نبی اللہ مرتضیٰ ولی اللہ یہ ہمارا کلمہ ہے آپ کون ہوتے ہیں یہ ہمارا کلمہ ہے آپ کون ہوتے ہیں ذکر آل ہونا ہے آپ کون ہوتے ہیں یہ خدا کا وعدہ ہے آپ کون ہوتے ہیں شکریہ اور مولانا شوق لکھنوی کے دو اشعار ہیں کہ اللہ رے ذوق و مدح و ثنائے ابو تراب اللہ رے ذوق و مدح و ثنائے ابو تراب قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر میں اور جنت میں جو کھینچی ہے جو کوثر مزاج ہے تقسیم ہو رہی ہے وہ صحبہ غدیر میں. اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا نقی بھائی سے بھی تشریف لائیں اور شرکت کریں. اللہم صلی علی عید غدیر کی تہنیت پیش کرتے ہوئے چار مصرے پیش کرتے ہیں.
منبر غدیر خم کا ہے، چرچا علی کا ہے، غدیر خم کا ہے، چرچا علی کا ہے، لب مصطفیٰ کے اور قصیدہ علی کا ہے، ہر کس نے کہا ہے کن، یہ میرا مسئلہ نہیں، کس نے کہا ہے کن، یہ میرا مسئلہ نہیں، میں اتنا جانتا ہوں کہ لہجہ علی کا ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ لہجہ علی کا ہے، منبر غدیر خم کا ہے، درود محمد۔ بہت ہی پرانا کلام ہے، اس میں شاعر نے ہندی اور سنسکرت کے الفاظ بہت یوز کیے ہیں۔ مولا علی علی، مولا علی علی، مولا علی علی، مولا علی علی، دین کا داتا جگت کا مالک سب کا پالن ہار، مولا علی علی، مولا علی علی، مولا علی علی، مولا علی علی، تیرے چرن کی دھول کے آگے کیا چاندی کیا سونا ہے، دھرتی چاند ستارے سب کچھ تیرے حسن کا صدقہ ہے، تیرا پسینہ تیرے ماتھے، تیرے ماتھے کا پسینہ علی ولی اوتار، مولا علی علی، مولا علی علی، مولا علی علی، مولا علی علی، تیرے سوا وہ کون ہے جس کے در پہ تارا اترا ہے، تیرے سوا وہ کون ہے جس کے در پہ تارا اترا ہے، دھرتی سے آکاش تلک بس تیرا سکہ چلتا ہے، میرے مولا میرے مولا سورج تیرے حکم سے نکلا ایک دن میں دو بار، مولا علی علی، مولا علی علی، مولا علی علی، مولا علی علی، پورب پکچم اتر دکچن سہمے سہمے رہتے ہیں،
خوف سے اپنے پنکھ سمیٹے دور فرشتے رہتے ہیں. درود بھیج محمد. خوف سے اپنے پنکھ سمیٹے دور فرشتے رہتے ہیں. اے بلہاری چلتی ہے انیائے کے آگے جب تیری تلوار. مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی علی. نینوں میں تیری یاد کی جوتی ذہن میں تیری مورت ہے. نینوں میں تیری یاد کی جوتی ذہن میں تیری مورت ہے. اے جگداتا میرے بدن کے روم روم پر ہے تیرا اپکار. مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی. آخر میسم سلمہ اور ابو ذر سب ہم کو پہچانے ہیں. میسم سلمہ اور ابو ذر سب ہم کو پہچانے ہیں. تیری گلی کے پیچھو ہیں ہم خمبر ہم کو جانے ہیں. بھیج دے مولا بھیج دے اب حسنین کا صدقہ کر دے بیڑا پار. مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی. دین کا داتا جگت کا مالک سب کا پالنہار. مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی. محمد والے حضرات، ماہ ذی الحجہ کی 18ویں تاریخ بحکم خداوند ذوالجلال پیغمبر اکرم نے مقام غدیر پر ایک اہم اعلان کرنے کا انوکھا اہتمام کیا. حضرت چاہتے تھے کہ ایسا انوکھا طریقہ ہو کہ بھولنے والا بھولنا بھی چاہے تو نہ بھول سکے. آپ نے منادی کروائی کہ سارے حاجی نہ صرف رک جائیں بلکہ جو آگے چلے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے. یہ تاریخ عرب میں حضرت کے زمانے کا سب سے بڑا اجتماع تھا. وقت بھی ایسا چنا، نصف النہار، غالباً یہی وقت ہوگا جو یہاں پر ہے. نصف النہار کا وقت ارشاد ہوا کہ ممبر کا انتظام کیا جائے. چالاک مسلمان سمجھ گئے کہ مسئلہ کچھ گمبھیر ہے. فوراً عرض کیا کہ سرکار اس بیابان میں ممبر کا کیوں کر انتظام ہو. آپ نے فرمایا آپ نے اونٹوں کے کجاوے جب اتروا کر اس کا ممبر بنوایا. ایک اور انوکھا کام یہ کیا کہ پالان شتر کے انوکھے ممبر پر حضرت اکیلے جلوہ افروز نہیں ہوئے بلکہ ہاتھ پکڑ کر حضرت علی کو بھی اپنے ساتھ ممبر پر اٹھا لیا. رسول اللہ کا پالان شتر کا ممبر بنوانے کے پیچھے کئی مقاصد پوشیدہ تھے. ان میں ایک شاید یہ بھی تھا کہ مستقبل میں اگر کوئی اونٹ پر بیٹھ کر مولا کے مقابلے میں آئے تو اس کو بھی غدیر قوم کا واقعہ یاد آ جائے. رسول خدا نے 1.25 لاکھ کے تازہ حاجیوں کے مجمع کے سامنے تاریخی خطاب ارشاد فرمایا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس جوان کو بلند کیا جس نے اکیلے در خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کو اتنا بلند کیا کہ گویا رسالت امامت کے پیچھے چھپ گئی. اور پھر ہمارے اور آپ کے مولا جبریل کے استاد آقائے قمبر، فاتح بدر و احد و خیبر و خندق، قاتل مرحب و انتر، باب علم کے مصداق
اپنی ولادت سے کعبے کو بیت اللہ بنانے والے، سورج کو پلٹانے والے، مردے کو جلانے والے، فخر عیسیٰ و فخر موسیٰ، عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، سابق الایمان، شوہر بطول، پدر حسنین، مباہلے کے سپاہی، مومن و منافق کی پہچان، مولائے متقیان، حضرت علی ابن ابی طالب کو اپنا جانشین اور امام اور نائب اور تمام مسلمانوں کا مرد اور عورتوں کا مولا مقرر کیا۔ اسلام کے کسی بھی مکتب فکر کے کسی بھی محدث، فقیہ، مفسر کی جرأت نہ ہو سکی کہ من کنت مولا کی حدیث سے انکار کر سکے۔ ہاں جتنا زور اور دینار و درہم اور ریال صرف ہو رہے ہیں وہ صرف مولا کے معنی بتانے میں صرف ہو رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ من کنت مولا پہ کوئی بحث نہیں ہے، سارا زور علی ولی اللہ پر ہے۔ اسلام کی اور عیدیں تو تمام عالم اسلام کی عیدیں ہیں، مگر اس عید کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عید مومن و منافق کی پہچان ہے۔ آسمان پر اس عید کا نام عہد موعود ہے اور زمین پر اس کو روز میثاق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضرات، امام کا قول ہے کہ روز عید غدیر کے روز مومن کا ایک دوسرے سے مسکرا کر ملنا بھی عبادت ہے، اور امام علی نقی علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر مومن عید غدیر کے روز 1 درہم بھی صدقہ کرے تو اللہ اس کو 1,00,000 درہم کے برابر شمار کرتا ہے۔ یا یہ کہوں کہ پروردگار عید غدیر کے روز رحمت اور نعمت لٹانے پر تیار ہے۔ اس عید کا اعلان سن کر مومن کا چہرہ کھل اٹھتا ہے اور منافق کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، اور منافق کو یہ عید بہت کھلتی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولا کی ولایت کے جشن میں آنے والے ان خوشی سے مسکراتے اور چمکتے دمکتے چہروں پر، جو ان ولایت علی سے سرشار دلوں کو، شعراء کو اور سامعین کو اور علماء کو، اور میرا یہ یقین کامل ہے کہ آج کی اس جشن میں اور ہر جشن میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں۔ میں اللہ عز و جل سے شہزادی کونین کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اس عید کے طفیل میں تمام مومنین اور مومنات کی حاجات اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ حضرات، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس سوشل میڈیا پر ایک دشمن غدیر نے ایک انوکھی پوسٹ دیکھی۔ اس نے لکھا تھا کہ 18 ذی الحجہ کا واقعہ تو کنفرم نہیں اس کے خیال میں، مگر یہ کنفرم ہے کہ اس دن رسول کے ایک عزیز صحابی کا قتل ہوا تھا، اس لیے ہم مسلمانوں کو اس کا غم منانا چاہیے۔ اب اس عقل کے اندھے کو کون بتائے کہ وہ قتل عید غدیر کے واقعے سے تقریباً 25-30 سال بعد ہوا تھا۔ مومن، میرے اس جملے کو ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ ہم کنڈے کرتے ہیں تو ان کے ماموں مر جاتے ہیں، اور عید غدیر مناتے ہیں تو خالو مر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اگلے مداح خان اور شاعر کو گزارش کروں گا، جناب علی مرتضی زیدی صاحب سے گزارش کی تشریف لاؤ اور قصیدہ السلام علیکم۔ آپ سب کو عید غدیر، عید مبارکہ بہت مبارک۔ مجھ سے پہلے بڑے بڑے لوگوں نے بہت اچھا پڑھا اور کلام کہا، میں تو اس کا کچھ بھی نہیں ہوں۔ نقی صاحب نے خاص طور سے اسپیشلی بہت اچھا واقعی ہے، مجمع لکھیا پورا بڑا اچھے انداز سے پڑھا، تو ان کے آگے چیز کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ تھوڑی سی میں کچھ جسارت کی ہے لکھنے کی مولا علی سے، تو کیفیت مت ہے سلوات مشکل میں ہم کو ہر دم حیدر کا ہے سہارا، مشکل میں ہم کو ہر دم حیدر کا ہے سہارا، بن تیرے ہم کو مولا جینا نہیں گوارا، مشکل میں ہم کو ہر دم
آمد ہے مرتضیٰ کی گھر میں خدا کے دیکھو، آمد ہے مرتضیٰ کی گھر میں خدا کے دیکھو، تیرا رجب کو رب نے کعبے میں ہے اتارا، مشکل میں ہم کو ہر دم کعبے میں میرا مولا جب چاند بن کے چمکا، بولے نبی خدا سے آیا میرا سہارا، اس نعرے علی میں کتنی بڑی ہے طاقت، کرتا ہے حاجتوں کو پورا علی کا نعرہ، جنگ احد ہو خیبر یا پھر مباہلہ ہو، جنگ احد ہو خیبر یا پھر مباہلہ ہو، ہر جنگ میں علی نے تنہا سبوں کو مارا، مشکل شامل ہے پنجتن میں بنت اسد کا بیٹا، پارا امام میں بھی پہلا ہے یہ ہمارا، ہوں گی دعائیں پوری مانگو درے علی پہ، ہوں گی دعائیں پوری مانگو درے علی پہ، خالی گیا نہ کوئی جس نے اسے پکارا، نبی نے 18 ذی الحج کو یہ بتایا، نبی نے 18 ذی الحج کو یہ بتایا، حیدر ہی جانشین ہے اب آج سے تمہارا، مشکل میں ہم کو ہر دم ہو جائے پھر نجف کا دیدار ہم کو مولا، بلوائیے ہمیں بھی روزے پہ اب خدا را، مجھ میں کب اہلیت تھی کرتا ثنائے حیدر، مجھ میں کب اہلیت تھی کرتا ثنائے حیدر، یہ سب کرم ہے مجھ پر مشکل کشا کا سارا، مقطع پیش پایا ہے فیض رب سے لکھ کر تیرا قصیدہ، پایا ہے فیض رب سے لکھ کر تیرا قصیدہ، مدح علی میں زیدی کیوں دیکھو اس تخارا، مشکل میں ہم کو ہر دم حیدر کا ہے سہارا، بن تیرے ہم کو مولا جینا نہیں گوارا، اس سے پہلے کہ میں باقر بھائی سے گزارش کروں دو اشعاری کے چشمے تصورات سے دیکھا جو سوئے عرش، چشمے تصورات سے دیکھا جو سوئے عرش، کوئی نظر نہ آیا کبیر و صغیر میں نے کیا سوال فرشتے کہاں گئے، میں نے کیا سوال فرشتے کہاں گئے،
آئی ندا کی بھیجے گئے ہیں غدیر میں. اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا باقر بھائی سے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. باقر بھائی اللہم صلی علی محمد صدائے بخن جو آ رہی ہے کلی کلی مسکرا رہی ہے. صدائے بخن جو آ رہی ہے کلی کلی مسکرا رہی ہے. ہوا بخم سے جو آ رہی ہے علی علی گنگنا رہی ہے. ہوا بخم سے جو آ رہی ہے علی علی گنگنا رہی ہے. نبی بھی حکم خدا سنا کر علی کو دل سے لگا رہے ہیں. نبی بھی حکم خدا سنا کر علی کو دل سے لگا رہے ہیں. نبی ہے مولا علی ہے مولا صدا فلک سے ہی آ رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. غدیر ایک نئے عہد کی علامت ہے. نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. غدیر خم میں نسیم سحر کی نکہت ہے. غدیر خم میں نسیم سحر کی نکہت ہے. بحکم خالق اکبر تمام نعمت ہے. بحکم خالق اکبر تمام نعمت ہے. کسی کے قدموں کی مٹی نے بخش دی عزت. کسی کے قدموں کی مٹی نے بخش دی عزت. جو دشت صحرا تھا کل آج رش کے تابع ہے. کسی کے قدموں کی مٹی نے بخش دی عزت. جو دشت صحرا تھا کل آج رش کے جنت ہے. اور ورود آئے بلغ سے صاف ظاہر ہے. ورود آئے بلغ سے صاف ظاہر ہے. نبی کے بعد علی ہی کی بس خلافت ہے. نبی ہے مولا علی ہے مولا نبی مولا اور خدا مولا. علی ہے مولا نبی مولا اور خدا مولا. غدیر خم کی بدولت ہر ایک ولایت ہے. غدیر خم کی بدولت ہر ایک ولایت ہے. وہ دیکھو آ گئے جبریل لے کے حکم شدید. وہ دیکھو آ گئے لے کر وہ دیکھو آ گئے جبریل لے کے حکم شدید. وہ دیکھو برسر ممبر حکیم امت ہے. دیکھو برسر امت حکیم امت ہے. اٹھا کے ہاتھوں پہ علی اپنے علی کو فرمایا. اٹھا کے ہاتھوں پہ اپنے علی کو فرمایا. بغور دیکھ لو یہ وارث نبوت ہے. بغور دیکھ لو یہ وارث نبوت ہے. بغور دیکھ لو یہ وارث نبوت ہے. شیخ خاصوں سے علی کو مولا بنانے پہ معترض ہے وہی. علی کو مولا بنانے پہ معترض ہے وہی. حسد نسب میں بھری جس کے کچھ نجاست ہے. علی کو مولا بنانے میں معترض ہے وہی. علی کو مولا بنانے میں معترض ہے وہی. حسد نسب میں بھری جس کے کچھ نجاست ہے. اور صدا لگائی تھی بخن لگا کی صحرا میں. صدا لگائی تھی بخن لگا کی صحرا میں. تو پھر گیا در حیدر سے کیا ضلالت ہے. پھر گیا در حیدر سے کیا ضرورت ہے. کیا ہے دین کی خدمت. یہ شعر غازوں سے کیا ہے دین کی خدمت. خلافت شربے 3 خلافتیں ہوئی. کیا ہے دین کی خدمت خلافت شربے. یہی تو حیدر کرار کی شرافت ہے. نعرہ سلوات. جناز سے تمہیں روکے گی شیخ محشر میں. جناز سے تمہیں روکے گی شیخ محشر میں. وہ روزے ہیں نہ نمازیں ہیں بس ولایت ہے. روزے ہیں بس ولایت ہے. روزے ہیں نمازیں ہیں بس ولایت ہے. آج دہر میں اسلام جو سلامت ہے. آج دہر میں اسلام جو سلامت ہے. یہ صرف پنجتر پاک کی بدولت ہے. نعرہ سلوات. یہ فلسفہ بھی عجب فلسفہ ہے لوگوں. یہ
फलसफा भी अजब फलसफा है लोगों, नबी से इश्क और आले रनवे से और आल से अदावत है। नबी से इश्क और आल से अदावत। ये फलसफा भी अजब फलसफा है लोगों, नबी से इश्क है और आल से अदावत है। सलात और सौम भी अरकान दीन है लेकिन, सलात और सौम भी अरकान दीन है लेकिन बिलाए आले नबी जिंदगी की दौलत है। बिलाए आले नबी जिंदगी की दौलत है। राजेदार पे मीसम ने मुस्कुरा के कहा, राजेदार पे मीसम ने मुस्कुरा के कहा, अली के नाम पर मरना बड़ी सआदत है। अली के नाम पर मरना राजेदार पे मीसम ने मुस्कुरा के कहा, अली के नाम पे मरना बड़ी शहादत है। मुख्तार गदीर से है इमामत की इब्तिदा बाकिर, गदीर से है इमामत की इब्तिदा बाकिर, गदीर एक नए ओहद की अलामत है। गदीर एक नए ओहद की अलामत है। गदीर खुन में नसीम में सहर की नकद है, लोग में खालिद अकबर तमाम नेमत है। ये हमारे बाकर भाई। और चार मिसरे अर्ज हैं कि खुम का मैदान जलवा गाहे नाज है, भेद है इसमें न कोई राज है, दे रहा है कोई बखिन की सदा, हाँ जरा बिगड़ी हुई आवाज है। इन अशार के खालिद ब्रदर बुजुर्ग डॉक्टर रिजवी साहब से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और अपने जदीद कलाम से नवाजें। और ईद मुबारक हो, ईद-ए-गदीर सबको मुबारक हो। चार मिसरे उन्होंने पढ़ दिया। चार मिसरे और हैं कि खुदा की दिल से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, खुदा की दिल से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, सुकून कल्ब की दौलत नहीं तो कुछ भी नहीं। हजार सजदे हों दौलत हो इल्म व हिकमत हो, हजार सजदे हों दौलत हो इल्म व हिकमत हो, अबू तुराब से निस्बत नहीं तो हजार सजदे हों दौलत हो इल्म व हिकमत हो, अबू तुराब से निस्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। सहरा में तय तमाम मुहिम्मात हो गए, जाहिर तमाम हक के अलामात हो गए, कांटों से गुल जुदा हुए गुल से मिल गए, एक दो पहर में कितने करामात हो गए। तो मैं हमारे शौकत साहब का कि अली के नाम में अल्लाह ने फतेह मुबीन रख दी, अली के नाम में अल्लाह ने फतेह मुबीन रख दी, और निशानाते कदम पर होशमंदों ने जबीन रख दी, निशानाते कदम पर होशमंदों ने जबीन रख दी। बहुत इजरा रहा था आसमां अपनी बुलंदी पर, तकाबुल के लिए हमने नजफ की सरजमीं, बहुत इजरा रहा था बहुत इतरा रहा था आसमां अपनी बुलंदी पर, तकाबुल के लिए हमने नजफ की सरजमीं रख दी। और चंदबंद अर्थ है कि हर एक कल्ब मुस्तफा की एक दुआ है गदीर, सभी वलियों नबियों का आसरा है गदीर, खुदा का राज तमन्नाए मुस्तफा है गदीर, हर एक नेमत खालिक की इंतहा है गदीर, हर एक ख्वाब की ताबीर इस गदीर में है, खुदा के दीन की तकमील इस गदीर में है। हर एक ख्वाब की ताबीर इस गदीर में है, खुदा के दीन की तकमील इस गदीर में है। गदीर मजहब इस्लाम का फसाना है, गदीर नग़्मे कुरान है तराना है, और ये जिंदगी के लिए हाजत ज़माना है। गदीर जिसका हर एक अक्स फातिहाना है, गदीर जिसका हर एक अक्स फातिहाना है, इसी से चेहरा इस्लाम में हू बहू बाकी, इसी से जिस्म में इस्लाम के लहू बाकी।
اسی سے چہرہ اسلام ہو بہو باقی، اسی سے جسم میں اسلام کے لہو باقی، کتاب باقی ہے علم الکتاب باقی ہے، کتاب باقی ہے علم الکتاب باقی ہے، اسی سے آج بھی حکمت کا باب باقی ہے، عروج آدمیت کا نصاب باقی ہے، خدا کے دین پہ اب بھی شباب باقی ہے، خدا کے دین پہ اب بھی شباب باقی ہے۔ بیت اللہ فرمایا کہ غدیر خم کی جو بستی نہ بس گئی ہوتی، غدیر خم کی جو بستی نہ بس گئی ہوتی، خدا کے دین کی حالت بگڑ گئی ہوتی، غدیر خم کی جو بستی نہ بس گئی ہوتی، خدا کے دین کی حالت بگڑ گئی ہوتی، عمل کی علم کی دنیا کی کہکشاں ہے غدیر، عمل کی علم کی دنیا کی کہکشاں ہے غدیر، ریاضتوں کی وفاؤں کا گلستاں ہے غدیر، ہر ایک صابر و صادق کی مدح خواں ہے غدیر، خلوص و عشق و محبت کی داستاں ہے غدیر، صراط حق کے مسافر اسی پہ چلتے ہیں، صراط حق کے مسافر اسی پہ چلتے ہیں، اس ایک دیے سے ہزاروں چراغ جلتے ہیں، صراط حق کے مسافر اسی پہ چلتے ہیں، اس ایک دیے سے ہزاروں چراغ جلتے ہیں، اسی سے ہوتی ہے انسان میں برتری پیدا، اسی سے ہوتے ہیں سلمان و بوذری پیدا، اسی سے ہوتے ہیں سلمان و بوذری پیدا، جناب میسا میں تمار و قمبری پیدا، نہ ہوتی یہ نہ ہوتی یہ تو نہ ہوتا کوئی جری پیدا، نہ ہوتی یہ تو نہ ہوتا کوئی جری پیدا، اسی سے کوثر و تسنیم میں روانی ہے، وجود بار تعالیٰ کی یہ نشانی ہے، اسی سے کوثر و تسنیم میں روانی ہے، وجود باری تعالیٰ کی یہ نشانی ہے، غدیر دین محمد کی ایک صداقت ہے، خدا سے کی ہے جو انسان نے وہ بیعت ہے، یہ حب آل محبت کی ایک حرارت ہے، یہ پیروان علی کے لیے بشارت ہے، یہ پیروان علی کے لیے بشارت ہے، جو منکرس کے ہوئے سارے واحیات ملے، غدیر سے ہمیں مولا کائنات جو منکر اس کے ہوئے سارے واحیات ملے، غدیر سے ہمیں مولا کائنات ملے، غدیر مخبر صادق کے دل کا چین بھی ہے، غدیر مخبر صادق کے دل کا چین بھی ہے، یہ فتح خیبر و خندق بھی ہے، حنین بھی ہے، دعائے پاک لب بنت مشرقین بھی ہے، حسن کی صلح ہے یہ مسلک حسین بھی ہے، حسن کی صلح ہے یہ مسلک حسین بھی ہے، یہیں سے کرب و بلا شاہ راہ جاتی ہے، یہیں سے جنت فردوس راہ جاتی ہے، یہیں سے کرب و بلا شاہ راہ جاتی ہے، یہیں سے جنت فردوس راہ جاتی ہے۔ آخری بنت ہے کہ خدا کی بات جو مانے وہی غدیری ہیں، خدا کی بات جو مانے وہی غدیری ہیں، قرآن و آل کے مسلک کی بس غدیری ہیں، جو حب آل سے سرشار ہوں غدیری ہیں، خدا کا شکر ہے منظور ہم غدیری ہیں، خدا کا شکر ہے منظور ہم غدیری ہیں، غدیری پھول ہی سے گلستان بنتے ہیں، غدیری پھول سے ہی گلستان بنتے ہیں، عمل ہو نیک تو پھر آسمان بنتے ہیں، غدیری پھول سے ہی گلستان بنتے ہیں، عمل ہو نیک تو پھر آسمان بنتے ہیں۔ السلام علیکم پر محمد وال محمد بآواز بلند نعرہ صلوات۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر منظور رضوی صاحب، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں نذرانے پیش کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ محفل مقاصدہ اختتام پہ پہنچتی ہے۔ میں تمام ملحہ خان اور شعراء اکرام کا بہت شکر گزار ہوں، خاص طور سے منتظمین آستانہ-ے-زہرا اور آج کے بانی جناب سرفراز نقوی اور اہلیہ اور مرتضیٰ نقوی راجیہ کی جانب سے تمام شعراء اکرام کے شکر گزار۔ خاص طور سے بتاتے چلوں کہ میں ڈاکٹر منظور رضوی صاحب اور باقر رضوی یہ ماشاءاللہ 42 ایئرز سے یہاں پڑھ رہے ہیں۔ یہاں سے مراد یہ کہ جو ہے 1990 میں آستانہ زہرا کا اختتام ہوا ہے، اوپننگ ہوئی ہے،
और 1980 से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और उससे पहले मकानों में जहाँ पर जश्न हुआ करते थे। और जी मुझे पता है, हम उसके मशहूर हैं कि माशाल्लाह, और दुआ करते हैं खुदावंद ताला से कि इनको तूल हयात दे और इंशाल्लाह इनको हर साल सुनते रहें इनको, और बाखर भाई को इंशाल्लाह ज़ाहिर खैर और सेहत और सलामती से रखें। With that, I'd like to recognize our host for this afternoon, the family of Sarfaraz, Brother Sarfaraz Naqvi, along with the family of Murtaza and Neha Naqvi. We are very thankful for their generosity. May Allah shower His blessings upon the family in this life and the life hereafter. Tomorrow, inshallah, we'll be conducting the Amal of the Day of Ghadeer, and that Amal, inshallah, will take place at 11 a.m. here at Astaana-e-Zehra. 11:45? Okay, so please make a note of that. It's 11:45 a.m. That's when the Amal will be, which will be led by Sheikh Wessam Abdul Karim. Inshallah, he'll be leading the prayers, so hopefully you'll join us tomorrow. And it is, of course, my honor and pleasure to invite Dr. Sheba Rizvi, the most learned and sought after speaker of Canada and USA. With that, please welcome him with a loud salawat. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعمة ابتداها وسبوغ يلائن نسداها وتمام منن أولاها جمع عن الإحصاء عددها وناع عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثناه بالندب إلى أمثالها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبتهي الزماني السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر الإمام المظفر الشجاع الغضنفر أبي شبير وشبار قاسم توبة وصقر الأنزع البتين الأشرف المكين الأشجع المتين العارف المبين الناصر المعين ولي الدين السيد الوصيين العلم الراشدين المولى الموحدين القبلة العارفين القائد الغر المحجلين وقاتل الناكثين وقاتل القاسطين وقاتل المارقين أبو الغر الميامين وخليفة رسول رب العالمين مظهر الدين يعصب الدين حبل الله المتين الصراط المستقيم النبأ العظيم الإمام المبين الأول العابدين الأزهد الزاهدين الأمير المؤمنين أسد الجبار مشية القهار الحيدر الكرار الصاحب ذو الفقار أخي النبي الأبرار أبو الآل أطهار قسيم جنة والنار
فارس بدر والحنين الصاحب السيفين الصلاة القبلتين أبو الحسن والحسين الزوجته مليكة الكونين إمام الثقلين إمام مجتبى غاية المرتضى عروة الوثقى من هو بمنزلة رسولي هارون من موسى إمام الحق سيد الخلق بعد رسولي حق ومن عنده علم الكتاب وفصل الخطاب وإمامه وشافعي إلى يوم الحساب صاحب المعجزات منكس الرياض محل المشكلات عالم التاويل والتنزيل ومن خادمه جبرائيل ومن هو في التوراة والإنجيل الهاشمي مكي مدني حجازي طالبي تاكيع نكيع وافع بديع زكي علي ولي الله الوالي السيد الرضي الإمام الوصي الحاكم من السلجلي المخلص الصفي المدفون بالغر ليث بني غالب ومظهر العجائب ومظهر الغرائب ومفرق الكتائب والشهاب الثاكب والهزبر السالب والنقطة الدائرة المتالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب الصاحب المفاخر والمناقب الإمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين علي بن أبي طالب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ صلوات اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيدة الجليلة الجميلة المعصومة المظلومة الكريمة النبيلة القارية الرشيدة أم الأبيهة العليمة ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة المجهولة قدرا والمخفية قبرا والمدفونة سرا والمغصوبة جهرا السيدة النساء الإنسية الهورى أم الأئمة النقباء النجبا وبنت خير الأنبياء الطاهرة المطهرة البتول الأزرى الفاطمة التقية النقية الزهراء اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماثر الباقرية والعاثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهية سيدنا ومولانا يا صاحب العصر والزمان तमाम मोमिनीन मोमिनात अली के आशिक अली के मुहिब अली के आरिफ अली की विलायत कदम भरने वालों आप सबको ईद अकबर ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक और हम सब इमाम ज़माना के हुजूर में ये मुबारकबादी पेश करते हैं कि इंशाअल्लाह उनके ज़ुहूर के बाद ही ये ईद हक के साथ मनाई जाएगी। मुझे हुक्म हुआ है कि ये गुफ्तगू इंग्लिश में रहेगी, तो इंशाअल्लाह आप वैसे तो इंग्लिश जब होती है तो लोग लेक्चर की तरह सुनते हैं, लेकिन लेक्चर नहीं होगा इंशाअल्लाह। इतने खूबसूरत आशार के बाद कोई भी बात शायद अच्छी ना लगे, लेकिन बस कुछ अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हुए हुक्म की तामील करते हुए और इंशाअल्लाह I won't take too much time, but I hopefully will be able to get some things across. And the reason why English was chosen is because we have to get the message across to the young ones. Because there will come a time when these young ones 30 years from now will be hosting these events. And we need this Eid to stay, and it is the foundation of our deen.
Also, I have been asked to talk about a couple of things before I begin, and that means that it has come to my notice and my attention, it was brought to my attention that there are some things in the community which are happening, various debates and discussions and arguments and differences of opinion, and I, for one, don't want to be responsible for that. And so I'm grateful to the management that they have allowed me to come today and invited me to speak, and I'm having this opportunity. I've been coming to New Jersey and to Astaana-e-Zehra since 2018, I believe, and so this is my second home. I'm waiting for my citizenship, it hasn't come yet, but this is my second home unofficially. And you know, the children here, I remember the first time I came, we had over an hour of Q&A, such wonderful, bright minds. And it is my honor to have the opportunity at least to discuss some of the things. If I have perhaps caused some kind of confusion, then for that I sincerely apologize. So what I would like to do is just clarify two things were brought to my attention. Two things only. इतने फजाइल पढ़े मौला की सिर्फ दो चीजें हैं तो ये भी बड़ी बात है, तो वरना डिफेंड करना पड़ जाए तो मैं क़यामत तक शायद अपने मौला को डिफेंड करता जाऊंगा. And the confusions were the two things that were brought to my attention were, number one, about the time when Hazrat Adam was being formed, and then وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, and Allah said, and when I blow my spirit into him, then all of you should fall into prostration. And as per Kitab Sulaim ibn Qais al-Hilali and many of our other books, I had quoted the narration that said that it was Amirul Mu'mineen who blew the spirit into Hazrat Adam. Now this is where there is a potential for some kind of confusion. This is where there is a potential for maybe saying that, am I saying that Ali is Allah, or am I saying that Allah is Ali? The other thing that was mentioned was also that I would like to clarify. I will spend maybe 5 to 10 minutes and then I will get into the topic. But these are important things for the community, I am aware, and that is why. Otherwise, Ghadeer ka din hai, aaj ke din bas Ali, Ali. Lekin in these explanations is also Wilayah Ali. And he is the one who said, Awwalud Dini Ma'arifatuhu. The first step in deen is ma'rifat of Tawheed. And Amir al-Mu'mineen said that our amr, our authority, is not easy to understand. And that is why for 4 years I have been talking about Tawheed. You will see in the background always. I always try to use ayat, narrations, and explanations. And I have always said that whenever there's any confusion, please come and talk to me. If I have made myself unapproachable to some people who felt they could not come and talk to me, for that also I apologize. I would like to officially declare my aqidah before you today. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ashhadu anna Aliyun waliyullah. This is my aqidah. I believe Allah is wahdahu la sharik. No one can be sharik with Allah. He is one in his oneness, in his divinity. Nothing comes near him. Nothing is in him. Nothing is him except for him. Muhammad is his beloved messenger and his prophet, and Ali is his wali. Now, having declared that openly so that there's no confusion, I am not some undercover Nusayri or something like this, I don't know. The second thing is, I would like to talk about Nafakhtu fihi min ruhi. And very simply, I will quote 2 verses from the Quran. One is from Surah Sajda, verse number 11, Surah number 32, verse number 11. And it says, قُلْ يَتَوَفُّ الْمَلَكُ الْمَوْتِ قُلْ يَتَوَفُّ الْمَلَكُ الْمَوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. This is translated as Malakul Maut is going to give you death. Surah Sajda, Malakul Maut is going to give you death. Now we come to Surah Zumar, and now we come to verse number 42, Surah number 39, verse number 42. That was 32:11. This is 39:42. In 39:42, Allahu yatawafful anfusa hina mawtiha. Allah is the one who gives you maut.
Allah is the one who gives you maut, and there in 32:11 he is saying Malakul Maut is the one who gives you maut. Now I'm not going to use any narrations. बहुत आसान है किसी भी रिवायत को ज़ईफ कह देना. That is something that is often happening. I will not use any narration, only the Quran. These two verses should be enough to prove my point. Allah is giving maut, or is Malakul Maut giving maut? Quran is saying this, not me. Is Allah trying to confuse us? No. I think anybody here would say, if I ask them, what does this mean? You would say that Allah is giving maut, but He is using the wasila of Malakul Maut. So this is a medium. He gives death, but why is He mentioning Malakul Maut? Did He have to mention Malakul Maut? No, He didn't have to mention Malakul Maut, but He chose to mention Malakul Maut. Did He have to use Malakul Maut? No, He didn't have to. He could have willed us to die without the intervention of an angel. You would not have seen an angel come to you, and he would have just caused you to die. Why does He use a medium? Why does He use a wasila? Because He chooses to. That is why. Because He is Allah. And if He chooses to use a medium, then it is not my place to ask Him, why are you using a medium? Why don't you give me death? So if He uses a medium, I accept the medium. And I say salam to the medium when the Malakul Maut comes, and I respect that medium. That is my duty as a Muslim. If Allah can use a medium for maut, can He use a medium for hayat? That is my only question. Can Allah, if He chooses to, use a medium for hayat? In the Quran, if He did not want us to think of a medium, He would not have said, Bima khalaqtu biyaday, the one I created with my arms. He did not have to say my hands. He could have not, He doesn't even have to say kun. Does Allah have to say kun? No. He wills, and it is. Man yasha. He just has to do yasha. And therefore it is. But no, He says with my hands. He says, I will blow the spirit. Is He going to blow the spirit? Is Allah going to blow a spirit? No, He's not. Because blowing requires a mouth. Blowing is specific. Blowing is a very specific action. It is not something abstract. But only one thing comes to Ayyuhan Nas's mind when you say blow. And that is it. Blowing from here, from the mouth. He didn't have to say that. Now, did He use a wasila or not? That is up to you to decide. Maybe He didn't use a wasila. Okay, but He used a wasila for maut. If He used a wasila for hayat and it was a malaika, it was malak, it was a farishta, then maybe that would have been easier. But if it's Amirul Mu'mineen, then this is where now we are being tested. So fair enough, if He did not use any medium, because in the Quran it says blew with my mouth and made with my hands, and the riwayat are where we're seeing that Amirul Mu'mineen is saying. And why is Amirul Mu'mineen saying that? So we don't imagine Allah with a mouth and hands. That is why He comes to explain Tawheed. So I will not say that perhaps the riwayat is wrong. Perhaps it is always possible. I will entertain that doubt. Fair enough. But we keep in mind He did use a wasila for maut. If He wishes to, He can use a wasila for hayat. It doesn't change His status. It doesn't change His status. In fact, if anything, it just shows how azim He is. He is Aliyul Azim. Okay, the second point. The second point was simply this, and it was about Amirul Mu'mineen talking to the sun. So did Amirul Mu'mineen talk to the sun or not? And this is the question. I didn't want to spend more time on this. I've already spent a few minutes, maybe 1 or 2 more minutes, because these debates and arguments are never ending. And I am not attempting to convince anybody, but the Astana community is dear to my heart. And I just want to clarify things for anybody who's sitting here who has any confusion in their minds. I am responsible for every word I say. I have never ever shirked from answering any questions. And so, did Amirul Mu'mineen talk to the Surah? Biharul Anwar is where I quoted this from. We will say Biharul Anwar is unreliable. Fair enough. Forget about Amirul Mu'mineen talking to the sun or not.
Now, the reason why there's a contention might be because it seems scientifically impossible. There is something that we see when things are scientifically impossible, we call that a miracle. We call that a mu'jiza. When something happens that doesn't make scientific sense, we call this a mu'jiza. This is a miracle. My question is not, okay, maybe he didn't speak to the sun, maybe he did. If he did, fair enough, he did it. My question is not that, because as a practitioner, as a medical background person, we are trained in looking at the root cause of the problem. If someone comes with a cough, we don't treat the cough. We treat the infection behind the cough. Therefore, the question here is not about the mu'jiza, whether he spoke to the sun or not. That is not the question. The question really is, was there a miracle or not? And can Amir al-Mu'mineen do a mu'jiza or not? This is the question. This is the fundamental question that is testing our aqidah. Now, is there mu'jizas possible? Did Hazrat explain this to me scientifically? Hazrat Nuh's flood that flooded the world came out of the oven of his wife. From his home, all the water that flooded the world from that one oven. Explain that scientifically. Hazrat Ibrahim is thrown into the fire and nothing happens to him. Explain that scientifically. Hazrat Musa throws a staff that turns into a snake. Explain that. Hazrat Musa's staff strikes the Nile and we see the Red Sea, and we see it split into two. Explain that. We see Hazrat Yusuf's shirt curing the blindness of Hazrat Yaqub. Let's explain that. We see Hazrat Isa saying that I will make out of clay the shape of a bird and I will blow into it. I will blow into it. This was the problem. Amir al-Mu'mineen cannot blow into Hazrat Adam. Hazrat Isa is saying that I will blow into the birds and they will come to life. I will give them life. He says, I am creating. Inni akhluqu. I am creating. Oh Isa, why do you not say Allah is creating? This is not a riwayat. This is not some hadith. This is Quran. This is Quran. And in the Quran it is saying, وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانفُخُوا فِيهِ. I will blow into this. He is blowing into it in this world, coming in the physical form. The vilayah of Amir al-Mu'mineen on the arsh cannot be understood by us. And if Amir al-Mu'mineen did not do that, fair enough. Did anybody do that? When it was said that they did sajda to Adam, but everybody did except for the Ali. Am kunta min al-aleen astakbarta. Allah is saying in the Quran, Am kunta min al-aleen. Or are you from the aleen? That means there was someone there who was from the aleen. Who was that? Who was that? That's all my question is. I don't know who it was. Come and tell me. Was it Hazrat Ibrahim? Was it Hazrat Musa? Was it Hazrat Nuh? Was it the ashab of the Payghambar? Or was it the 14 Masumeen? So if you have anybody besides the 14 Masumeen, I would like to hear it. So there were people there. That is why we need to understand that miracles are there. Yes, we accept them. Yes, as Muslims, we have them in the Quran. The only question is, can the 14 Masumeen perform miracles or not? That is the question. And when we start to deny miracles, where will it end? Was the moon not split in two by the finger of the Prophet? Was the sun not returned by the finger of Ali? Did we not see the mountains and rocks saying Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah when we pass by? Do we not see a cloud floating over the Holy Prophet to give him shade? Do we not see the Prophet not having a shadow? Who are these people? So all I say is, fair enough. If I was incorrect, I apologize. But the question I want to leave for the young ones is this. Are we going to disregard miracles because we do not understand them scientifically? That is the question we need to ask ourselves. And that is why, once again, if there's anything at all,
Please let me know. एक सलावत पढ़ I'm very grateful for your patience and in tolerating me and listening. My young ones, do you know what today is? And do you understand what this day is? And what happened today? And do you know that when it was the last year of the holiest messenger, and there were some months left before Hajj, the last holy pilgrimage, do you know that from the time he had come to Medina, he had not gone for holy pilgrimage, because there was the mushrikeen and kuffar of Makkah that were over there. He was not able to go. And the Muslims, as they increased in numbers and numbers, hundreds of thousands and hundreds of thousands everywhere, they wanted to do Hajj with the holiest messenger. They wanted to come to Medina and meet him. Many had not seen him. Many were delaying it. And he sent out the message. Never had he sent out a message like this before. Never in all of the da'wah of Islam was such a message sent with emissaries to every single village, city, town, country, anywhere where there are Muslims, the messengers came. And they said the holiest messenger is saying that he now is going for his farewell pilgrimage. This is the last pilgrimage the messenger will embark upon. He says that everybody should know that every prophet that came into the world lived less than half the life of the previous prophet. My time is approaching and it is near. And this is my last pilgrimage. Those who can should come. He said everyone who can should come for this pilgrimage. As they start to get ready for the pilgrimage, in Tafsir al-Ayashi and Majmu' al-Bayan is where I will be quoting most of this from. Jabir ibn Abdullah Ansari says that I looked upon the mass. He says there were over 90,000. Ibn Athir says there were over 90,000 people who had already gathered in Medina. And they were all surrounding Medina. And when the holiest messenger left now, he left with the biggest caravan that anybody has seen at that time. And Jabir says that when he said, Labbaik, Allahumma Labbaik, when they responded, the ground shook with 90,000 voices. It is said that thousands and thousands more joined in Makkah. And when they joined in Makkah, it is said that now there were up to about 140,000. Allahu Akbar. Some have said 124,000, 90,000, 140,000. It is somewhere within this range. Amir al-Mu'mineen is not there. Amir al-Mu'mineen is gone on a mission to Yemen. He is coming from Yemen with another kafla that will meet the holiest messenger in Makkah. As he is coming to Makkah, the messenger also at some point stops, at some point speeds up. He stops at Abwa to pray at the grave of his dearest mother. He stops in Jaffa. And people are not understanding why he is slowing down, why he is speeding up, why he is stopping. Well, when they see his caravan and the caravan of Amir al-Mu'mineen enter into Makkah at the same time, now they come to realize what the purpose was. Hajj occurs, all the rites occur, no speech is given about Vilayah. Nothing has happened yet. It is said that Hajj happens, it is completed. Everybody now has started to depart. They have said their farewells to the messenger. Many are leaving with tears in their eyes. They know that it has been declared the messenger will not be seen by them again. What is this moment? Imagine the hearts of those Muslims as they are departing from that beloved face and countenance. They say their farewells, they shed their tears, and they start embarking on their way. It is said that for 3 days this ayah was coming. From the 15th, they left on 25th of Zilqad. It took them 10 days. It was a Friday when they left.
By Wednesday, they had reached Makkah, and it is said that after Hajj, when they started returning back, it was on the 15th that Jibreel comes. Ya ayyuha Rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. It is said once, it is said again for 3 days. Why is the Prophet not saying anything? Ya ayyuha Rasul balligh, the command is coming, but the Prophet is not saying anything. Why is the Prophet quiet? You will know why he is quiet when you look at history and you see how people responded to the Prophet's declaration. It is said that there was another verse that was said before this. The verse before this, this is 567. Ya ayyuhar Rasul balligh. And it doesn't even say his name or his title, it says Rasul. That tells you that everyone who is Rasul, this command is for them. This command was for everyone who was on the status of Risalat. Balligh. You will note that Balligh is only said in the Quran once. You know tabligh? Tabligh is what we do, what people do when they go and they spread the word and da'wah and go to people's doors and knock. And we say this is tabligh and we invite people to Islam. We say Qulu la ilaha illallah. But when Allah told the messenger to say la ilaha illallah, he did not say balligh. When he told him to say Muhammadur Rasulullah, he did not say balligh. When he told them to say salah, he did not say balligh. Roza, Hajj, Zakat, you will not find the word balligh as an order in the Quran except for once. And there's a reason for that. Balligh is an order that is given again and again and again. It is not just given once. Allah subhanahu wa ta'ala knew that you tell them to pray salah, you say it once, they will pray. You tell them to do Hajj, you say it once, they will do it. Zakat and Quran, you tell them to do it once, they will do it. Even jihad, they will do it. They will stand there for a little while before they run, but they will at least come to the Maidan-e-Jang. They will be in the battlefield. But it is the vilayah of Amirul Mu'mineen where Allah has put the whole test. And He knows that they will not accept it. So for this order, He says, Balligh, Balligh, Balligh. That means whoever is not here should say it to who is here, and the generation should say it to the next generation, and it needs to be said again and again and again. That is why we celebrate Eid-e-Ghadeer. What? This is 567. It says that before this another verse was revealed. There were many verses revealed for Ghadeer. It's not one. And that we don't have time for all of them, just 2 or 3 even. It says 556. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ. And the one who takes Allah as his wali. وَرَسُولَهُ. And his Rasul as his wali. وَالَّذِينَ آمَنُوا. And the one who has Iman as his wali. He says for them, فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Indeed, it is the army of Allah, the group of Allah, the hizb of Allah who will be ghalib. But not everybody will be ghalib. You have to believe in Asad-Allah al-Ghalib. Ghalibi kulli ghalib. Wa matlubi kulli talib. Ali ibn Abi Talib. So 556 is saying that if you want to be Ghalib, you have to take Allah as the Wali and the Rasul and Ali. Allahu Akbar. The holiest messenger says, he says that, oh Ali, the one who has denied you has denied me. The one who has denied me has denied Allah. That is why if you do not accept the vilayah of Ali, you are denying the vilayah of the Rasul, you are denying the vilayah of Allah. That is why it is said that in Medina, one day Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, in our famous narration book, our tafsir, Majmu' al-Bayan, it says that one day Rasul came outside into the streets of Medina and he said, oh Allah, my brother Musa said, Rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري واشركه في أمري. He says, my brother Musa made this dua to expand the chest and to make his wazir from his family Harun. Oh Allah, I beseech you to make my wazir from my family Ali ibn Abi Talib. It is said that is the day that the Rasul went to lead the prayer. Imam Ali was behind him, and that is the day that the beggar came outside the mosque. And then someone said, إِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. This verse was revealed in the dua of Rasul, in reply to the dua of the Rasul, who is saying, make him my wazir. And Allah is giving the reply by saying, whomever I am the wali. Rasul is the wali. Of whoever Rasul is the wali. Ali is the wali. One of the questions that is asked about this is, why is it happening at the end? If it was so important, why didn't it happen in the beginning? When they were in Makkah and La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salat, stay away from alcohol, don't gamble, this is how you should eat halal, don't eat haram. What is happening over here? Why is it being left for the end? Because now in the end of the last days, they can say, well, look at the 23 years, look at the 63 years, look at this many years of the Prophet. What are you talking about? One day at the end of the last few months. No, we should take the religion from everything else that was said. In reply to that, I would just say two things. Number one, when somebody speaks in this world, the most important words they say are the last words. The last words. That is what everybody remembers. If I speak and you speak and anybody speaks, we could speak for hours. But you will remember the last words I said. That's what you'll remember. When I give fazail and I give the hadith and the ayah and the narration and the logic and the metaphysical explanation and the philosophical explanation, people will not remember that. They will remember the last word. That's why they will say, because we forget everything that was said before that. We have not paid attention. He knew what the last words were. When someone is leaving this world and they say, I am leaving now. I will be departed from you soon. Please come. And now he's saying his last words. One reason. Second reason. If the greatest thing should be done first, why did the greatest prophet not come first? Why is Hazrat Adam coming first? Should you not send the greatest prophet first? All of you will say, no, you won't. When the child who is 5 goes to kindergarten, they don't get a PhD in chemistry to teach them. They don't get a PhD in microbiology to teach them. They need somebody who is a kindergarten teacher. No disrespect to kindergarten teachers. They make the foundation of our society, and I highly value them. However, you understand that as your mind evolves, as you gain irtaqa in your ilm and your hilm and your hikmat and your understanding and your marifah, as you start to understand the world around you. At the time of Hazrat Adam, they saw fire, they said this is Allah. At the time of Ibrahim, they saw the sun and moon, they said this is Allah. Now what is the situation? Now we understand that is a ball of helium. That is a ball of helium. Whether Mawla Ali can speak to a ball of helium is another question. But it is just a ball of hydrogen and helium. Mawla ke samne koi auqad nahi hai suraj. I have to say. Ali, 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 Ali. Ali, 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 Ali. When he said, "Kuntu kanzan makhfiya, hababtu an urafa, khalaqtu ma khalaq," I was a treasure hidden. I desired to be known. I created what I created. He didn't create the sun and moon first.
He created Nur Muhammadi first. This is the Aqidah of the Shia. Yes, sir. Nur Muhammadi is the first creation. Yes, sir. So now when we see that as the mind evolves, as we gain more in intellect and wisdom, now you are ready for the last prophet. You are not ready for the last prophet. You are not ready for his Habib, for Rahmatun lil Alameen. First you had to go through some preliminary steps. First you had to learn. He comes. He comes. And when he came, he could have taught you Aliyun Waliullah first. But he said, no. Iske liye pehle taharat chahiye. You need some purity first. Let pehle thodi taharat aa jaye. Dekho ye jo haram janwar hai na, ye mat khaya karo. ये जो हराम तरीके से मरे जानवर, आपने कभी 5:3 को नोट किया है? 5:3 Al-Yawma akmaltu lakum. It is hidden in between the verse that is talking about haram food and halal food. A discussion on haram and halal food in that verse 5:3, Al-Ma'idah verse 3, beach mein all of a sudden, don't eat this, eat that, don't eat this, eat that, don't eat this, eat that. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Al-Yawma. What is this? Eat this, don't eat that, eat this, don't eat that. Today I have perfected your religion. I don't know what happened with this verse. I just know one thing. Shayad Allah keh raha hai, pehle halal kha lo, tabhi Ali nikla jayega. इसलिए मैं कहता हूँ अपने बच्चों से अपनी ग़िज़ा पे हमेशा तवज्जो देना। तुम तो खेलते कूदने में दोस्तों के साथ कभी मैकडॉनल्ड, कभी KFC, कभी कुछ खा लोगे। याद रखना उस वक्त तो तुम्हें असर नजर नहीं आएगा, लेकिन जब अली के फज़ाइल सामने आएंगे तो फिर मरहला आ जाएगा। कहा हलाल हराम अल-यौमा। So therefore the Nabi is now purifying them. पहले तुम हराम मत खाओ, हलाल खाओ, निकाह करो ताकि औलाद हलाल हो, ताकि औलाद के सामने अली का नाम आए तो चेहरा खिल उठे. Then you need to do some wuzu, so you learn how to be tahir. Then you will pray salah so that you get some tasqiyah nerves. And then after all of this, now you have become pure. Maybe still कुछ गुंजाइश है, थोड़ी गुंजाइश है. एक अमल है कि अगर वो कबूल हो जाए तो गारंटी है कि जैसे शिकमे मादर से पाक होके निकला, तुम भी मक्के से हज करने के बाद, हज अकबर के बाद पाक होके निकलोगे. So that when I say man kuntu मौला, then बखिन दिल से निकलेगा, बख 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 गले से नहीं निकलेगा, यहाँ से बखिन निकलेगा. So therefore he purified them. And this is al-yawma akmaltu lakum dinakum. This is Allah's deen. This is not the deen of just the Prophet. This is the deen of Isa, the deen of Ibrahim, the deen of Musa, the deen of Nuh, the deen of Sheeth, the deen of Adam. Ya Allah, Hazrat Adam आगे हजारों साल गुजर गए, 1,24,000 आगे, दीन मुकम्मल नहीं हो रहा. और इसमें हमारा क्या कसूर? अल्लाह का दीन है ही वही जो अली से मुकम्मल हो. And now we see that he says, okay, now that you have been purified, now come. But not even now. Why not now? Ya Rasulullah, al-Widai khutbah. Everyone is leaving Makkah. Here is the Kaaba. This is where Ali was born. This is the perfect place. Just in front of that, just where his mother entered in. Why don't you go stand there? Or Ghilaaf-e Kaaba pakad ke. Why don't you now say it? No, not right now. Let them go. Let them go. And then we will reach on the 18th. For 3 days, Ya ayyuhar Rasul balligh. Kuch nahi keh rahe. Ya ayyuhar Rasul balligh. Khamoshi hai. Balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wa illam taf'al. Wa illam taf'al. If you do not do this,
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. You have not done his risalah. You have not brought his message. So what was he bringing up till now? Was that not the message? Was Salah not the message? Was Quran not the message? Was Sawm or Salat not the message? Was Hajj and Jihad and Khums and Zakat not the message? Was Husn Ikhlaq and living how to live and following the Sharia not the message? It was the message. But this is what completes that message. And the incomplete message is not acceptable. We need the complete message, because the last part is the code for everything else. If you do not have the last part, you will not have anything. Ya Allah, they were with you for 23 years with your Prophet. They did migration. They hid in the cave. They cried in the cave. They were in the battlefields. They were in the streets of Medina. They were with him. Is everything going to be null and void now? Now, if they don't accept this, nothing will be accepted from them? Yes. Why? Because you will see, it is silly to argue about the definition of Mawla. Very silly to argue about it. Yes, sir. It is said that when they reached the pond that is called Ghadeer-e-Khum, as we call it. Ghadeer was an area that was an oasis, a small pond. From here, the caravans would start to split up in different directions and go in all 4 directions. And there was a little group of trees in one corner. That's where the Rasul said, nobody will sit under the shade today. Tapti dhoop mein Ali, Ali karwaunga. Maybe under the shade you will start to fall asleep. शायद इसी से अली समझ में आ जाए कुछ ईमान की हरारत आ जाए अंदर सूरज भी कह रहा होगा कि कुछ तो समझ लेंगे No one will sit under there. And then he says, oh messengers, go. He sends Salman and Abu Zar and Ammar, and he says, go in all 4 directions. They say, Bilal comes, what should we say? Say, Hayya ala khair al-amal. Hayya ala khair al-amal. What are we going to do? What are we going to say? The ones who have gone ahead have gone. The ones who are behind are behind. He says, no, I will wait here. The ones who have gone ahead, go and call them and tell them to come back. The ones who are behind, tell them to hurry up. Hayya ala khair al-amal. Hayya ala khair al-amal. Ab tak masjid mein kisi azan mein hayya ala khair al-amal ki sada nahi गूंजी थी. ये है गदीरियों के लिए. अल्लाह ने कहा azan में भी खैर अली वालों के लिए. Hayya ala khair al-amal. They don't know what is happening now. They had already gone. It's telling you a very important lesson. It is telling you that sometimes agar had se tajawuz kar jao ya piche reh jao, yaad rakhna Ali hi tumhara unification point hai. Ali par hi muttahid ho gaye. इसलिए हम विलाय अली के बारे में कॉम्प्रोमाइज कोई करते ही नहीं है. अल्लाह ने यूनिटी कहीं और रखी ही नहीं है. अल्लाह ने यूनिटी रखी है अली के दर पे है. अली के दर को छोड़ के जाओगे इत्तेहाद नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता. बीबी ने अपने खुतबे में कहा था कि अल्लाह has made our विलायत वाजिब upon you because of unity. Unity. The ones who had strayed behind now are running forward. Why is the Rasul calling us? Why is he calling us? Do you see the discussion that is happening now among the people? Imagine if they had WhatsApp and social media at that time. Oh no, the Rasul has called us back. Quick, let's go. Let's see what's happening. It would go viral now. And as they're coming back, Rasul ne us zamane mein cell phone ke bagair baat viral kar di. गदीर अल्लाह ने वायरल किया है. अल्लाह अकबर. इसको नेगेटिव सेंस पे कोई ना ले, पता नहीं इसमें भी कोई शिर्क ना हो जाए मेरा. बिल्कुल भी नहीं. I am saying the word was spread. And now what happens is Allahu Akbar, and those who are behind now come back. And it is said that the Rasul, he could have given a speech in front of everybody. Did you know that when the Rasul would sit in the masjid, he would sit with everybody on the floor? Anybody who came to meet the Rasul from another religion, from another country, would say,
who among you is the prophet? Because they would not be able to tell. He did not sit on a high throne. He would sit with the people. But here, the mimbar now. This mimbar is the most highest mimbar that has ever been made in the history of Islam. Imagine how many of the saddles from the camels were taken off to make this stage. And it was made in a way that everybody could see him. And in the speech he says, can all of you hear me? And all of them say, yes, Rasulullah, we bear witness that we have heard you. But he does not stand alone now. Now he comes with Amirul Mu'mineen. And now Amirul Mu'mineen is standing with him. Allahu Akbar. أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. Allah will protect you from these people. या अल्लाह सामने तो हाजी हैं सारे, ऐलान तो हाजियों के सामने हो रहा है, 1 लाख हाजी हैं. Allah is saying, I will protect you from them. That is telling you something about the hypocrisy that was present amongst there. That is telling you that Hajj kabul nahi hua tha. कितनों का हज कबूल हुआ था? जिसने अली को माना उसका हज कबूल हो गया था. इन्ना अल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन. या अल्लाह ये तो हाजी हैं, तू कह रहा है मैं काफिरों की हिदायत नहीं करता. अल्लाह अकबर. अब ये तबर्रा मैंने नहीं किया, ये तो अल्लाह उस हाजियों के ग्रोह से मुखातिब होके इन्ना अल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन. The holiest messenger says that you should know that now my time has come. I am going to the Hawz-e-Kawthar before all of you. And the Hawz-e-Kawthar's width is beyond your imagination. It is as wide as from Yemen to Syria. The way from Yemen to Syria is how wide the Hawz-e-Kawthar is. The number of glasses there are as you see the number of stars in the sky. Rasul is telling them, don't worry. All you have to do is accept wilayah. There's lots of room in Hawz-e-Kawthar. But of course it doesn't look like all the cups will be filled. That's okay, we will drink on their behalf as well. And so then he says, कितनों ने माना? 20, 40 नहीं थे. 40 नहीं थे. होते तो खिलाफत ले ली जाती. 40, 1,40,000. My young ones, you can calculate the percentage. And look at how rare you are. कि उस वक्त देख के भी नहीं माना, 14 सदियों बाद आप मान रहे. क्या मौजज़ा है. This is Ghadeer. And he says, I am about to go now. And as I am about to go, I want to know, you will be tested. And I'm leaving for you 2 things. And you will be tested to see how you treat them. Ya Rasulullah, what are you leaving for us? Kitabullahi wa itrati. I leave the holy book that you should hold on to. And I leave my children, my Ahlul Bayt, because they will be my Khalifas and my Wazirs and my Janisheen and the Imams after me. Then he asks them all a question, and he says, Man huwa awla bi nafsikum. Who is the one who has more right over your nafs? Awla bi nafsikum. Who has more right over your nafs than yourselves? They say, Allah and His Rasul. He asks them again, who has more right over yourselves than yourself? Allah and His Rasul. Who has more right over yourselves than Allahu Akbar, than yourselves? Allah and His Rasul. He says, have I ever lied to you? No, you have always told the truth. Have I ever said anything that would misguide you? No, Ya Rasulullah, you have never said anything. Have I ever said anything that was not from Allah? No, you have not said anything that was not from Allah. And he says, yes, if you accept that Allah is my Mawla. This is what he says, Allah Mawla'i.
وَأَنَا مَوْلَاؤُكُمْ, and I am your Mawla. Now if you want to say Mawla means buddy, it means friends, it means Facebook friends or companions or acquaintance, then you should understand the Rasul is saying, Allah is my Mawla. Because he knew you would bring 20 definitions of Mawla, 30 definitions. The only Mawla that applies here is the Mawla that Allah is. So now all we have to do is decide. Oh, the ones who are munkir of the wilayah of Ali, is Allah your friend? Is Allah your companion? Has he called you his Khalil? When he calls someone his Khalil, he does it with an angel who comes to Ibrahim and says, Ibrahim, you should be Mubarak, Mubarak. Allah has called you his friend. That is when Allah calls someone his friend, not us. So he says that Allah is my Mawla and I am your Mawla. Fa is then. It's an if-then statement. Computer programmers understand this. If then. If then means that if this is true, then that will be true. If this is true. So he says, Man kuntu mawla, faman kuntu mawla, fahada, hada, hada. Now he shows him. It is said that the second one said to the first. कोनी मार के बड़ी कोनियां मारते थे एक दूसरे को कोनी मार के कुसुर फुसर व्हाट्सएप होता तो उस पे कर लेते कोनी मार के sorry I'm a little allergic to social media today कोनी मार के कहा कि कितने बुलंद कर दिए अपने भाई के हाथ कितने बुलंद कर दिए अल्लाह अकबर मुझे नहीं पता कितना बुलंद किया था लेकिन बस जैसे अली ने खैबर उठाया था ना रसूल ने अली को उठाया अल्लाह हमसे विलायत का एक कतरा हजम नहीं होता ये रिसालत माँ में पूरी विलायत को उठा के कायनात के सामने पेश कर देते हैं अल्लाह अकबर कहा मन कुंत मौला फहादा ताकि बाद में ये ना हो कि वो और भी लोगों के नाम अली रख देंगे उसके बाद सबके नाम अली होंगे कि इस अली की बात कर रहे थे उस अली की नो फहादा अलीयुन मौला. And it didn't end there in case you want to confuse the definition. Allahumma wali man wala wa aadi man aada wansur. Dua kar rahe, dua hai Rasul ki. Rad hui hai to bata dijiyega. Rad hui hai warna ye दुश्मनी कहां कहां जाके लानत बन के इनके चेहरों पे पड़ रही है वआद मन आदा वंसुर मन नसरा अल्लाह की मदद चाहिए जिसको या अल्लाह मदद कहने वालों अल्लाह ने तो रसूल की दुआ कबूल करके ऐलान कर दिया मदद उसी की करूंगा जो अली की मदद करे जो विलायत की मंसूर मन नसरा वहदुल मन खदला और जो अली को छोड़ दे ए अल्लाह तू भी उसको छोड़ दे फ़इन्नहु मिन्नी व अना मिन्हु व इन्न मिन्नी बिमंज़िलती हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्यु बादी. कह दिया फिर पहले आए जब सबको अच्छा ये हो गया अब ये हो गया. Rasul then asked them, have you all heard what I said? Yes, Rasulullah, we have heard. Have I spoken and fulfilled my duty? Allah will ask me when I go if I said this or not. Do you all bear witness that I have done my duty? We all bear witness, Ya Rasulullah, you have done your duty. Then do not back away from this oath of allegiance. फिर लाल शामियाना लगाया गया जो लोग लाल पहन के आए उसी शामियाने की याद में पहनते हैं गदीर है लाल गदीर ये लाल शामियाना अल्लाह अकबर. उसके बाद वो अमामा लाए जो रसूल का अमामा था और बांधते हुए कहा कि ए अली मुसलमानों का ये ताज होता है ये मुसलमानों में ताज है और हमारी निशानी. और जब वो पहना दिया बिठाया खेमे में and said everybody line up now.
Of course, 140,000 are not going to come, but the representatives of each family, each tribe will come in a line, one by one. Bakhin laka ya Ali ibn Abi Talib. You have been made the Mawla of kul mu'mineen wa mu'minat, Muslimeen wa Muslimat. Allahu Akbar. And of course, we cannot stop without saying this Tafsir al-Ayashi. Ali wali ke ishq mein kate mare to zindagi, bina wilaye murtuza ye maut se buri hai ye. My 1 hour is almost up, just 5 more minutes, I will be done. I wasn't sure if I was supposed to go for an hour, I apologize, but and so you know, the first one, when he's called, because he's called first, Rasul ne bulaya bhi pehle ko pehle. Aake aur hukm diya, kaha yubayu aliyan bi vilayatihi, bayat karo Ali ki uski vilayat ke liye. Yubayu aliyan bi vilayatihi. Tafsirul Ayashi. They say, where is the vilaya? This is the vilaya. He says, go and do bayat. Bayat means Ali's hand is like this and your hand is like this. Yadullahi fawqa aydihim. The hand of Allah, Yadullah is above them. Sharam nahi aaya Ali se bayat mangte ho. Allahu Akbar. When he comes, and this is what he says, Tafsirul Ayashi, he says, Ya Rasulullah, Ahuwa hada? Is this min Allah or min Rasulahu? Yeah, O means or. Is this from Allah or from his Rasul? The Rasul answers and says, Hada min Allahi wa Rasulahu. This is from Allah and his Rasul. Then the second comes up and asks the same question. Is this from Allah or his Rasul? This is from Allah and his Rasul. And now everyone, one by one. Inshallah, may Allah show us that day. When inshallah, the hujjat of Allah, the son of Ali, the son of Zahra, Ajjalallahu farajahu, the one who will come and we will inshallah do his bayat as well. And every day, my young ones, after Fajr, you read Dua Ahad, and in that dua, you reconnect your oath of allegiance with him. This oath of allegiance connects you to Ghadeer. Inshallah. May Allah, for the sake of this blessed day, increase the unity and harmony amongst our community. May He give us the patience to hear things that perhaps we do not understand. May He give us the wisdom to try to contemplate and ask questions where we don't understand, instead of spreading fight and discord and fitna among the community. May Allah bless us all with wisdom and knowledge. May He bless us with love for each other, for obedience to our parents, for love and care of our siblings, our wives and our children. May He increase in our sustenance. May He purify us from all nijasat, any shirk that is sitting in our qalbs and we are unaware of it. May He remove that as well. Bari Allah, jo yahan maujood hain, is Eid ke sadke mein, jis din tera deen kamil hua, jis din teri nemat tamam hui, jis din tere deen ko tune pasand kiya, और रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना, कि आज से पहले ना अल्लाह राजी था दीन से, ना नेमत तमाम हुई थी, ना दीन कामिल हुआ था। इस दिन के सदक़े में हम पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा, खैर व आफियत फिद दुनिया वल आखिरा नाज़िल फरमा। जो जो बीमार हाल है उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। अगर कोई बीमार इस वक्त यहाँ बैठा है तो जब यहाँ से उठे तो शिफाए आबी के साथ। मूजी मर्ज का दौर है, हमें इस मूजी मर्ज से निजात फरमा। हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके जान निसारों में शुमार। आपसे गुजारिश है कि जो लोग हमारे साथ पिछले ईद-ए-गदीरों पे मौजूद थे और आज मौजूद नहीं हैं, ज़ाहिरी तौर पे शिरकत तो कर रहे होंगे,
آج کے دن سارے مومنین اپنی قبروں سے نکل کے اپنے اہل و آل کے ساتھ عید غدیر مناتے ہیں. یقیناً کچھ نجف میں ہوں گے، کچھ عرش پہ ہوں گے، کچھ مکے غدیر، کچھ غدیر میں ہوں گے، کچھ یہاں بھی ہوں گے. ان سب کے لیے اور ظاہر ہے کہ غدیر کی قیمت جنہوں نے چکائی ان کو یاد رکھنا ضروری ہے. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرة شفاعت الحسین. اللہم اکتبنا من زوال الحسین وجعلنا من الباکین فی عزاء الحسین. اللہم احشرنا تحت لواء الحسین. اللہم احشرنا فی زمرة شیعة الحسین. اللہم ادخلنا الجنة من باب الحسین یا ارحم الراحمین. صلو علی محمد. جزاک اللہ جزاک. مومنات جناب ڈاکٹر شیوا حسن رضوی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات. سیدی سلام علیکہ مولائی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. جو ہوا تمہاری خاطر، جو کیا تمہاری خاطر، جو دیا تمہاری خاطر، یا شاہ تمہاری خاطر، یا شاہ تمہاری خاطر. سیدی سلام علیکہ مولائی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. فخر آدم اور موسیٰ، فخر نوح، فخر عیسیٰ، نہ کوئی ہے نہ ہوگا کوئی ثانی میرے آقا، کوئی ثانی میرے آقا. سیدی سلام علیکہ مولائی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ. Just for your information, for those who may not know, but many of you knew this, since last time Maulana Sahib came, he had a mother on his, under his blessings. This year, before he came here, his mother passed away a few months ago, so on behalf of the Astaana-e-Zehra community, Maulana Sahib, we offer our heartfelt condolences. Surah Fatiha. Bismillah. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسیمین، السلام علیکہ ابن فاطمۃ الزہرا یا سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین
قاسم ابن الحسن ومسلم ابن عقیل وہانی ابن عروہ وحبیب ابن مظاہر وذر الشہید الیاہی السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء السلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام الانس والجن عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلوات اللہم صلی مومنات زمین آستانہ-ے-زہرا اور آج کے جشن کے بانی کی جانب سے ہم جناب صادق رضوی صاحب کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس جشن کی نظامت کی ہے. میں پہلے شکریہ ادا کرنا بھول گیا، میں معذرت خواہ ہوں جناب صادق رضوی صاحب سے کہ ان کا شکریہ پہلے ادا نہیں کر سکتا.